نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دوست سمیع اللہ اپنی اس اسلامک نالجبل پلیٹ فارم چینل علم و ادب بائی سمیع اللہ التمش پر پھر خوش آمدید کہتا ہوں، جس میں آج کا ہمارا عنوان شعبان المعظم کی عظمت و شان ہے۔ مغفرت و بخشش کی عظیم گھڑیوں اور اپنی عظمت و شان کے مطابق ماہ شعبان المعظم کو رحمت و مغفرت اور جہنم سے نجات کے بابرکت مہینے رمضان المبارک کے دیباچہ کی حیثیت حاصل ہے، جس کی بابرکت و مغفرت بری رات شب برات کی آمد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم کو اپنا مہینہ قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے سے بڑھ کر اور کسی مہینے میں نفلی عبادت نہیں کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اپنی مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرق اور کینہ رکھنے والوں کے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ ماہ رجب المرجب کے آغاز پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے، اے اللہ رجب و شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اسی کے متعلق مزید روایت ہے کہ شب برات کے لمحات میں اللہ رب العزت اپنی شان اور رحمت کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کی جولیاں بار دوں، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا کہ میں اسے عافیت سے نواز دوں، ہے کوئی مجھ سے فلاں چیز مانگنے والا کہ میں اسے نواز دوں۔ اور غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ اعلان جاری رہتا ہے۔ اس طرح اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو اس طرح کی راتیں عطا کر کے مغفرت و بخشش اور رحمت و ببرکت کی فراوانی کی ہے، جس کے بارے میں مزید روایت ہے کہ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کرتا ہے تو اس کو ایک اوراق ملتا ہے، دوسرا ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تو تھوڑا ہے لیکن اسے بھی ایک اوراق ملتا ہے، تیسرا شخص عصر سے مغرب تک مزدوری کرتا ہے جس کا وقت سب سے کم ہے لیکن اسے 2 اوراق ملتے ہیں۔ ان میں پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے اور تیسری مثال میری امت کی ہے، جنہیں کم عمل پر بھی میرا رب جی بھر کے نواز دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ روایات کے مطابق لفظ شعبان 5 انعامات کا تحفہ ہے، جس میں شین اس ماہ کے شرف و عظمت اور بزرگی کی نشاندہی کرتا ہے، عین اس کی بلندی کی جانب اشارہ کرتا ہے، بے سے مراد بر یعنی نیکی ہے، الف سے مراد الفت اور نون اس کے نور کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ یہ 5 انعامات شعبان المعظم میں اللہ عز و جل کی جانب سے اپنے بندوں کو عطا کیے گئے ہیں۔ اس عظیم ماہ مقدس کی ان تمام شان و عظمت اور اس رات شب برات کو بیان کرتے ہوئے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کو لکھنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہم سب کو اس مغفرت بر عظیم ماہ مقدس کو باقاعدہ طریقے سے منانے کی اور اس خود کو آتش بازی کے شیطانی عمل سے بچنے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔